عزیز طالب علموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 12ویں جماعت کی اردو غزل کا مطالعہ کریں گے۔ آج ہمارا موضوع مرزا اصغر خان غالب کی شاعری ہے اور اسی غزل کا ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلے ہم مرزا اصغر خان غالب کی شخصیت اور شاعری کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 126 پر مرزا غالب کے متعلق نوٹ ہے۔ آپ کتاب نکال کر اس کا بغور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم سرسری طور غالب کی عظمت اور شاعری پر بات کریں گے، کیونکہ مرزا اصغر خان غالب ایک ایسے عظیم اور بلند پایہ شاعر ہیں جو اردو ادب کی دنیا پر آج بھی غالب ہیں۔ مرزا غالب کا نام اسداللہ بیگ خان تھا۔ باپ کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ آپ دسمبر 1796 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ ان کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی، لیکن 8 سال کی عمر میں ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ 1810 عیسوی میں 13 سال کی عمر میں ان کی شادی نواب احمد بخش کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خان معروف کی بیٹی عمرہ بیگم سے ہو گئی۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنے آبائی وطن کو خیر آباد کہہ کر دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ شادی کے بعد مرزا کے اخراجات بڑھ گئے اور مقروض ہو گئے۔ انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قرض کا بوجھ مزید بڑھنے لگا۔ آخر مالی پریشانی سے مجبور ہو کر غالب نے قلعہ کی ملازمت اختیار کر لی اور 1850 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب عطا فرمایا اور خاندان تیموری کی تاریخ لکھنے پر مامور کر دیا اور 50 روپے ماہوار مرزا کا وظیفہ مقرر کیا۔ غدر کے بعد مرزا کی سرکاری پنشن بھی بند ہو گئی۔ 1857 عیسوی میں مرزا کو بڑی صعوبتیں جھیلنی پڑیں۔ کئی مہینے تک وہ تقریباً قید رہے، کیونکہ وہ مغل بادشاہوں کے وفادار تھے اور باغیوں سے ساز باز رکھنے کا ان پر الزام تھا۔ بعد میں مرزا نے نواب یوسف علی خان والی رامپور کو امداد کے لیے لکھا۔ انہوں نے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا اور مرزا کو تادیم حیات ملتا رہا۔ کثرت شراب نوشی کی بدولت ان کی صحت بالکل تباہ ہو گئی۔ مرنے سے پہلے بے ہوشی طاری رہی اور اسی حالت میں 15 فروری 1869 عیسوی کو انتقال فرمایا۔ مرزا اصغر خان غالب کا تعارف کرانا بلا شبہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ وہ اردو شاعری کی دنیا کا درخشاں آفتاب ہے۔ غالب بحیثیت شاعر ایک ایسی شخصیت ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں۔ وہ ایک مکمل دور ہیں۔ مرزا اصغر خان غالب نے اپنی شاعری میں نت نئے موضوعات شامل کیے۔ حسن خوبی سے ان کے شعر دل میں اتر جاتے۔ غالب کا مزاج فلسفیانہ ہے۔ وہ کائنات و حیات کے مختلف پہلوؤں پر مفکرانہ اور حکیمانہ خیال رکھتے۔
غالب کی شاعری میں خیالات کی ندرت ہے. انہوں نے خوبصورت تراکیب، استعارات و تشبیہات سے کام لیا ہے. غالب کا جذبہ عشق عروج سے مختلف ہے. نہ وہ سوز و گداز ہے اور نہ وہ سپردگی اور والہانہ پن. ان کے درد و غم پر حصہ لینے کا جذبہ موجود ہے. عشق کی وجدانی اور حیات کی آسودگی کا اظہار بھی ہے. غالب انسانی نفسیات اور فطرت شناسی کے ماہر تھے. وہ زندگی اور اس کے مسائل و مصائب کو حقیقت پسندانہ طور پیش کرتے. غالب ایک بڑی بات کو چھوٹے الفاظ میں بیان کرنے کے ماہر تھے. گویا دریا کو کوزے میں بند کر دے. اب پہلے ہم مرزا اضلاع خان غالب کی پہلی غزل کا تحت لفظ مطالعہ کریں گے، جو 12ویں جماعت کی اردو کتاب کے صفحہ نمبر 129 پر ہے. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. شرح آئین پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی. چال جیسے کڑی کماں کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی. بات پر وہاں زباں کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی. روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی. کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی. کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. پہلا شعر: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اس شعر میں ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بیماروں کو شفا دیتے تھے. لیکن مرزا اصغر خان غالب اپنی عشق کی بیماری کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج اگر حضرت عیسیٰ جیسا معجزہ والا پیغمبر بھی آئے گا، لیکن شاید میری عشق کی بیماری کے علاج اس کے پاس بھی ممکن نہیں. یعنی عشق وہ لا علاج بیماری ہے جس کی دوا ناممکن ہے. دوسرا شعر: شرح آئین پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی. اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اسے اسلامی شریعت اور قانون وقت کا قتل کی سزا دیتے ہیں. وہ پہلے دیکھتے ہیں جو مقتول ہے اس پر کس قسم کا تشدد زخم ہے. لیکن میرا جو قاتل ہے وہ نظروں سے انسان کو قتل کرتا ہے، زخمی کرتا ہے، لیکن وہاں باہر سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے. یعنی بغیر تلوار کی قتل کرتا ہے. لہذا ایسے قاتل کو سزا دینا شرع اور آئین میں ناممکن ہے. تیسرا شعر: چال جیسے کڑی کماں کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی. اس شعر میں مرزا اضلاع خان غالب محبوب کی سخت گیری اور چال ڈال کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کمان جس قدر سخت ہوگی تیر اسی قدر دور جائے گا اور زیادہ کارگر ہوگا. میرا محبوب جو ہے وہ کڑی کمان کی تیر کی طرح ظالم ہے. کون اس کے دل میں جگہ پا سکتا ہے، اسے محبت کر سکتا ہے. چوتھا شعر. بات پروان زباں کٹتی ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. اس شعر میں غالب ترش کلام محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے وہ اتنا ترش رو ہے کہ اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. یعنی کہ اگر ان کے سامنے ذرا بھی بات ان کی مزاج کے مخالف ہو جائے تو وہ زبان کاٹ ڈالتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں آئے وہ کہہ دیں اور ہمیں بس خاموشی سے سننا ہے. پانچواں شعر. بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ میں جوش و وحشت میں نہ جانے کیا کیا بک رہا ہوں، خدا کرے کوئی میری باتوں کو نہ سمجھے. یعنی خدا کرے راز عشق فاش نہ ہو جائے. یعنی یہاں غالب اپنی دیوانگی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو باتیں میں کہتا ہوں اس کی باتیں ہیں، ان کا مطلب کچھ اور ہے لیکن عام لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آ سکتا ہے. چھٹا شعر. نہ سنو گر برا کہے کوئی نہ کہو گر برا کرے کوئی. اس شعر میں غالب صبر کی تلقین کرتے ہیں. فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں کچھ برا کہے تو اس کی طرف دھیان نہ دو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو جواب میں واپس اس کو برا مت کہو. یعنی کسی سے بدلہ مت لے لو، ہر وقت نرمی اور انکساری کا مظاہرہ کرو. ساتواں شعر. روک لو گر غلط چلے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی. اس شعر میں مرزا اصغر خان غالب اخلاقی قدروں کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی برے راستے پر گامزن ہے تو آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو روک لیں اور کوئی غلط کام کرنے دے دیں. یعنی اپنے معاشرے میں اپنے ہاتھ اور زبان سے دل سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر کسی سے غلطی خطا سرزد ہو جائے تو آپ کو چاہے اسے معاف کر دیں. یعنی فراخ دلی کا مظاہرہ کریں. آٹھواں شعر. کون ہے جو نہیں حاجت مند کس کی حاجت روا کرے. اس شعر میں غالب ایک آفاقی حقیقت کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں سب لوگ محتاج ہیں. ہم جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری حاجت روائی کرو وہ خود محتاج ہیں. جو خود بے بس ہو وہ دوسری کو کیا مدد کر سکتا ہے، دوسری حاجت کو پورا کیسے کر سکتا ہے. تو اگر کوئی تمہاری حاجت روا نہ کرے تو شکایت زبان پر نہ لاؤ، کیونکہ ہر شخص کی اپنی ذاتی ضرورتیں اور مجبوریاں ہوتی ہیں.
نواں شعر: کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اس شعر میں غالب رہنمائی کے متعلق فرماتے ہیں کہ سکندر اعظم جیسا عظیم بادشاہ، جو حضرت خضر جیسے ولی اللہ کے ساتھ ان کی رہنمائی میں آب حیات پینے کے لیے نکلے، تو اس عظیم رہنما کی رہنمائی کے باوجود بھی آب حیات سے محروم رہے اور خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اب کون کس کی رہنمائی پر بھروسہ کرے؟ آخری شعر جو اس غزل کا مقطع ہے: جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ اس شعر میں غالب محبوب کی بے رخ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری امیدیں اپنے محبوب کے ساتھ وابستہ کی تھیں، لیکن جب اس نے مجھے جھٹلایا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، تو دوسروں کی بے مروت کی شکایت کیا کروں۔ ظاہر ہے کہ جب توقعات ہی ختم ہو جائیں تو گلہ کرنے سے الٹا نفرت و دشمنی ہی پڑتی ہے۔ اس لیے ایسے میں کوئی گلہ کیوں کرے؟ گلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ گلہ تب کرنا چاہیے جب توقع ہو، جب بھروسہ ہو۔ اس طرح مرزا اسلح خان غالب کی پہلی غزل مکمل ہوئی۔ شکریہ۔